بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 6 فروری بروز اتوار ہم بات کریں گے ایک اشتہاری کا انٹرویو چلانے پر اور ایک اشتہاری کو آن ایئر لینے پر پیمرا حرکت میں آ گیا ہے، اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جن کو منشی کہا جاتا ہے شریف خاندان کا، وہ ٹی وی پر بیٹھ کر ریاست اور ریاستی اداروں کے حوالے سے اور حکومت پر الزامات لگا رہے تھے، حالانکہ ایک آنریبل عدالت کا حکم ہے کہ کسی بھی اشتہاری کو آپ ٹی وی پر نہیں بٹھا سکتے۔ اس پر ایکشن لیا ہے پیمرا نے۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے لاہور میں کل ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، اور اس کی ہم مذمت بھی کریں گے اور اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے جو ڈیرہ پولیس ہے، جعلی کھاد بنانے والی ایک فیکٹری پکڑی گئی ہے، اور سینکڑوں بوریاں وہاں سے کھاد برآمد ہوئی ہے، اور یہ ایک اتنا بڑا سکینڈل ہے کہ پہلے جو کسان ہیں، غریب کسانوں کو کھاد ملتی نہیں ہے، اور اب کھاد ملی بھی تو وہ بھی اگر جعلی کھاد ملے گی تو اس سے پھر فصل کیسے ہوگی۔ گندم کا جو بحران ہے، اللہ نہ کرے ہمارے ملک میں اس نے سر اٹھا لیا تو ہمارے ملک کے لیے اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، اور ہمارے ملک سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ گندم کی ہوتی ہے، اور گندم کی فصل کے وقت کھاد کا نہ ملنا یا مافیا کی طرف سے اس کا مصنوعی بحران اور انتظامیہ کا اس میں ناکام ہو جانا، اور پھر دوسری طرف جعلی کھاد کا جو معاملہ ہے یہ اتنا افسوسناک ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں جعلی کھاد بنانے والی فیکٹری پر چھاپہ مار کارروائی کی گئی ہے پولیس کی طرف سے۔ ڈیرہ پولیس نے مصنوعی طریقے سے تیار کردہ جعلی کھاد سے بھری سینکڑوں بوریاں، کیمیکلز، ڈرم، پرنٹ شدہ خالی بیگز، سلائی مشین اور ڈیجیٹل اسکیل برآمد کر لیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان عرصہ دراز سے کھاد بنا کر فروخت کر رہے تھے۔ ملزمان میں ابراہیم اور سعید خان شامل ہیں جو کرائے کے گھر میں فیکٹری لگا رکھی تھی۔ پولیس نے 2 ملزمان کو گرفتار کر کے جو مقدمہ ہے وہ درج کیا ہے۔ یہ پچھلے 2 سے 3 ماہ میں جتنی کھاد کی شدید قلت ہوئی ہے اور جس طریقے سے اتنی مہنگی کھاد خریدنے پر مجبور تھے کسان، یہ وہ ظالم درندے ہیں جنہوں نے اتنا عرصہ جعلی کھاد بنا کر وہاں کے کسانوں کو لوٹا، اور اب بالآخر پکڑے گئے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف ریاست کو بڑی کارروائی کرنی ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نسلوں کا مستقبل تباہ کر رہے ہیں۔ جہاں جہاں ان کی جعلی کھاد کی وجہ سے گندم خراب ہوگی، وہ ان فیملیز کا بھی نقصان ہوگا معاشی، اور ریاست کو بھی نقصان ہوگا۔ دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 2 دن پہلے ملتان کی ضلعی انتظامیہ نے کھاد مافیا کے خلاف کارروائی کی تھی، جس میں کھاد کے اسمگلنگ کی نیت سے ذخیرہ کی گئی یوریا جو کھاد ہے وہ پکڑی تھی، اور کھاد کے مالک عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ملتان سے ضلعی انتظامیہ نے 300 بوری کھاد قبضے میں لے کر گودام سیل کیا تھا، اور ڈپٹی کمشنر عامر کریم خان کا کہنا تھا کہ ذخیرہ کی گئی کھاد کو بلوچستان سمگل کیا جا رہا تھا، اور اب انہوں نے وہاں پر موجود کاشتکاروں کو جو سرکاری ریٹ ہے اس پر فروخت کر دی۔ تو یہ بہت بڑا مافیا بن چکا ہے۔ ہمارے ملک میں بدقسمتی یہ ہے کہ ہر چیز میں مافیا سب سے آگے ہے، اور مافیا کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہماری انتظامیہ ہے، جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں، یا ہماری پولیس انتظامیہ ہے کسی بھی شہر، تحصیل یا ضلع کی، وہ یا ناکام نظر آتی ہے یا ان کی ملی بھگت سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ اور حکومت کو ناکام کرنے میں سب سے بڑا کردار بیوروکریسی اور اس انتظامیہ کا ہے جو آج بھی شریف مافیا کی پیرول پر کام کر رہی ہے، اور ان کو نہ سنبھال پانا یہ حکومت کی سب سے بڑی ناکامی ہے۔ اور شاید عثمان بزدار جیسے کمزور آدمی کو وزیر اعلیٰ بنانے کا نتیجہ ہے جو ہم آج تک بھگت رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے پنجاب کے حالات بہتر ہو ہی نہیں رہے، کیونکہ انتظامیہ جو حکومت کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، وہ حکومت کے کسی فیصلے یا آرڈر کا اثر ہی نہیں لیتی۔ تو یہ چیزیں انہوں نے بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ کیا حکمت ہے یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن نقصان بہت پہنچا ہے جو ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے نسبت روڈ پر لاہور میں ٹریفک وارڈن کو کار سوار کی جانب سے چلتی گاڑی پر گھسیٹا گیا ہے، اور اس کار سوار سے جب پوچھا گیا، اس کے پاس جو نمبر پلیٹ تھی وہ غلط تھی، نمبر پلیٹ غیر قانونی تھی، اور اس حوالے سے اس نے ان سے سوال کیا اور ان سے ڈاکومنٹس مانگے۔ کار سوار نے گاڑی سٹارٹ کی، اور گاڑی سٹارٹ کر کے اس کو وہ بونٹ پر 200 میٹر تک اس کو بونٹ پر گھسیٹ کر اور پھر اس کو پھینک کے چلا گیا۔ معاملہ کچھ اس طرح سے ہے۔ ٹریفک وارڈن ہے فیاض احمد، اب اس کی مدیت میں مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے۔ ایف آئی آر میں اقدام قتل،
ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی سمیت دیگر دفعات شامل کی گئی ہیں۔ جو پیٹرولنگ آفیسر ہے فیاض، وہ شدید زخمی ہے اور وہ ہاسپٹل میں منتقل ان کو کیا گیا۔ غیر نمونہ نمبر پلیٹس والی گاڑی کو روکا، کار ڈرائیور کاغذات دینے کے بجائے وارڈن کے گلے پڑ گیا۔ نامعلوم کار ڈرائیور نے وارڈن کو ہٹ کیا اور کار ڈرائیور وارڈن کو 200 میٹر تک بونٹ پر بٹھا کر گھسیٹتے ہوئے فرار ہو گیا۔ کار سوار کی ٹکر سے وارڈنز کو شدید چوٹیں آئیں، جسے پھر ہسپتال منتقل کیا گیا اور ابھی تک وہ ہسپتال ہے، جبکہ انتظامیہ نے مقدمہ درج کیا ہے اور اب جو سیف سٹی کیمراز ہیں ان کے ذریعے اس ملزم کو گرفتار کیا جائے گا۔ یہ یا تو عدم برداشت ہے یا یہ اتنا تکبر ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو کتنا، اگر آپ کے وہ غیر نمونہ نمبر پلیٹس تھیں اور آپ کے پاس جو اوریجنل نمبر پلیٹ ہے وہ نہیں تھیں تو آپ کو 1000 روپے کا چلان ہو جاتا، 2000 کا چلان ہو جاتا، اور آپ اتنے غصے میں ہیں۔ فار دی سیک آف آرگومنٹس آپ کا غلط چلان کیا جا رہا تھا، اور جو عام عوام کو ایک گلہ رہتا ہے ٹریفک وارڈن یا ٹریفک پولیس سے کہ وہ غلط چلان کرتے ہیں، مان لیتے ہیں غلط چلان کیا، آپ چلان اس کو بھر دیتے، اس کے بعد آپ اس کے خلاف قانونی کارروائی کرتے، آپ اس کو لیگل نوٹس بھیجتے، آپ کچھ بھی کر سکتے تھے، لیکن آپ نے اتنی سی بات پر کسی کی جان لینے کی کوشش کی ہے اور آپ نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے اور پھر وہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ تو یہ درندے ہیں جو طاقت کے نشے میں دھت ہیں اور وہ اپنے علاوہ کسی کو انسان نہیں سمجھتے، اور ہمیں یہ چاہیے، ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کہیں سالوں بعد کوئی کرنل کی بیوی یا کسی کا کوئی معاملہ آ جائے تو ہمارے خاص مافیا کو بڑی تکلیف اٹھتی ہے اور وہ اس معاملے کو اٹھاتے ہیں۔ یہاں ہر محلے میں ہر دوسرے جس کے پاس تھوڑا بہت پیسہ ہے وہ طاقتور بنا ہوا ہے، اور یہ ایک اپروچ بن چکی ہے بدقسمتی سے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کوئی وکلا کے کمیونٹی سے اٹھ کر ایسا کام کرتا ہے، کبھی کوئی پولیس والا ایسا کام کرتا ہے، کبھی کوئی فوجی افسران کی بیوی ایسا کام کرتی ہے۔ یہ ایک اپروچ ہے، یہ جب تک سوسائٹی سے اپروچ ختم نہیں ہوگی، یہ مائنڈ سیٹ ختم نہیں ہوگا، ہم اس سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو مقدمہ درج ہوا ہے اس کی کارروائی مزید آگے کیا بڑھتی ہے۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے جو اسحاق ڈار سابق وزیر خزانہ ہیں اور وہ مفرور اشتہاری ہیں، اور ان کو منشی کہا جاتا تھا شریف خاندان کا، اور وہ شریف خاندان کے لیے وہی کام کرتے تھے، اور شریف خاندان کی جتنی منی لانڈرنگ ہے شہباز شریف کی اور نواز شریف کی، اس میں سب سے بڑا کردار اگر ہمیں کسی کا نظر آتا ہے تو وہ اسحاق ڈار کا تھا۔ اسحاق ڈار کے خلاف ایک درخواست دی گئی، اور اسحاق ڈار کے خلاف درخواست اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے دی پیمرا کو، اور اس میں کہا کہ جب سندھ ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آ چکا ہے، پیمرا کے اپنے نوٹیفیکیشنز ہیں، اس کے باوجود جو 24 نیوز ہے، جو آپ جانتے ہیں کہ لاہور میں 6042 نیوز ہے اور ان کا نیشنل لیول پر 24 نیوز ہے، اور ان کی جو خبریں ہیں اور وہ ساری چیزیں اس کے وہ روز ایک مذاق بنی ہوتی ہیں، انہوں نے اشتہاری کا انٹرویو چلایا اور اس پر یہ جو معاملہ ہے یہ آگے بڑھا، اور ان کو اب شو کاز جاری کیا گیا۔ جو شو کاز جاری کیا گیا وہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک واضح پیغام ہے جو نواز شریف کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تھے اور وہاں سے پھر ذلیل ہو کے درخواستیں واپس لے کر آئے تھے۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے تھے اور یہ کہا تھا کہ نواز شریف کا جو میڈیا پر اجازت دی جائے کہ نواز شریف کی جو تقاریر ہیں وہ چلانے کی اجازت دی جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا بھی آپ کو کیا تکلیف ہے، کیوں چلانے دی جائے۔ یہ سندھ ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے، اور یہ میں آپ کو اس کا نمبر بھی لکھوانا چاہوں گا تاکہ جب بھی ایسا کوئی معاملہ ہو، کوئی اشتہاری کسی کا میڈیا میں کوئی خبر چھپے یا وہ انٹرویو چھپے، تو آپ اس کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں۔ یہ PLD ہے، پاکستان جو لا ڈائجسٹ ہے، PLD 2016 سندھ، پیج ہے 238۔ یہ ایک فیصلہ ہے جس میں سندھ ہائی کورٹ نے یہ قرار دیا کہ کوئی بھی اشتہاری ہے، کوئی بھی مفرور اور بھگوڑا ہے جس کو عدالتوں نے اشتہاری ڈکلیئر کیا ہے، آپ اس کو آن ایئر نہیں لے سکتے، آپ اس کا انٹرویو نہیں چلا سکتے، آپ اس کا خبر نہیں چھاپ سکتے، آپ اس کا آرٹیکل نہیں چھاپ سکتے۔ یہ فیصلہ تھا۔ اب 24 نیوز نے کیا کیا، انہوں نے ان کو جو 4 فروری 2022 کو یہ خط لکھا گیا ہے، ان کا ایک پروگرام ہے دستک۔ اس دستک پروگرام میں جو 3 فروری کو 2022 میں 3 فروری کو دستک پروگرام میں ایک انٹرویو آن ایئر کیا جاتا ہے سابق فائنانس منسٹر اسحاق ڈار کا، اور اس میں یہ کہا جاتا ہے
کہ وہ پھر ریاست کے حوالے سے، اداروں کے حوالے سے، فوج کے حوالے سے اور شریف خاندان کی تعریفوں میں عمران خان کے خلاف وہ جو کچھ کہہ سکتے تھے، جو ان کا بیانی ہے وہ اس کو کہتے رہے، اور یہ ساری چیزیں جو 24 نیوز ہے وہ چلاتا رہا۔ اور 24 نیوز 15 جنوری کو بھی ان کا ایک پروگرام ہے DNA، اس میں بھی وہ خلاف ورزی کر چکا ہے، اور اس خلاف ورزی میں وہ اشتہاریوں کے جو پروگرام ہے وہ چلا چکا ہے۔ تو اسحاق ڈار کا پروگرام چلانے کے بدلے پیمرا نے نوٹس جاری کیا ہے، اور یہ نوٹس جاری کیا گیا، یہ شو کاز نوٹس ہے، یہ سمپل نوٹس نہیں ہے، یہ شو کاز نوٹس ہے جس کے بعد قانونی کارروائی ہوتی ہے، اور یہ جاری کیا گیا چیف ایگزیکٹو آفیسر CEO 24 نیوز کے جو CEO ہیں ان کو، اور ان کو کہا ہے کہ وہ ان پرسن 11 فروری کو ان کو طلب کیا ہے جو 11:30 بجے، اور 11 فروری 2022 کو 11:30 بجے ان کو طلب کیا گیا ہے، اور ان کو کہا ہے کہ وہ نہیں آئیں گے تو پھر ان کا جو چینل کا لائسنس ہے وہ بھی منسوخ ہو سکتا ہے، سسپینڈ ہو سکتا ہے، ان کا چینل بند کیا جا سکتا ہے، اور بھاری جرمانہ بھی عائد کیا جا سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں پہلے بھی کئی ٹی وی چینلز کے اوپر جب بھاری جرمانے عائد کیے پیمرا نے، تو اس پر ہم نے دیکھا کہ جو ساری چیزیں ہیں ان کی اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ تک خارج ہوئیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیمرا ایک ایسا ادارہ ہے، اگر وہ قانون کے مطابق کام کرنا شروع کر دے، اور یہ جو مافیاز ہیں جو خود بڑے بڑے کیسز میں جو 15 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے کیسز میں ملوث ہیں، اور وہ قوم کو بھاشن دیتے ہیں اور قوم کو گمراہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے خلاف جب تک، اور ان میڈیا چینلز کے خلاف جو پیسے لے کر ان کو پروموٹ کرتے ہیں اور ان کے پے رول پر کام کرتے ہیں، جب تک ان کے خلاف کارروائی نہیں کی جائے گی۔ اور میں حیران ہوں کہ پیمرا ابھی تک مریم نواز کی ان 2 آڈیوز کی وجہ سے کیوں خاموش ہے، جس میں وہ ڈکٹیٹ کر رہی ہیں دنیا اور جیو ٹی وی کو ان چینلز کے خلاف کارروائی۔ دیکھا کہ حسین نواز نے جیو ٹی وی پر پچھلے دنوں ایک انٹرویو دیا ہے، اور 20 سے 22 منٹ کا انٹرویو ہے۔ حسین نواز بھی اشتہاری ہے، حسن نواز اشتہاری ہے، سلمان شہباز اشتہاری ہے۔ تو میں اگلی جو موو امید کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں 24 نیوز کو نوٹس جاری کیا گیا ہے حسین نواز کا انٹرویو کرنے پر، شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں جو جیو ٹی وی نے انٹرویو کیا ہے ان کو بھی اگلا نوٹس جانے والا ہے، اور یہ پیمرا اس کے اوپر بھی کام کر رہا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ بہت جلد جیو ٹی وی کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ دیکھتے ہیں اب 11 فروری کو، اور جو جیو ٹی وی کے خلاف کارروائی ہے کیا اس میں مزید پیش رفت ہوتی ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔